عالمی خبروں اور دنیا کی بدلتی صورتحال پر ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں وسیم اللہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت جنگ کسی کی صورتحال تھی۔ پوری دنیا مشرق وسطیٰ میں جنگ کو روکنے پر زور دے رہی تھی، لیکن اچانک پاکستان اور ایران کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ایران نے پاکستان کے کچھ علاقوں پر بمباری کی، جس کے جواب میں آج پاکستان نے بھی ایران کے علاقوں پر بمباری کی۔ ایران کے یہ کون سے علاقے تھے اور ان دونوں ممالک کے درمیان اس وقت کشیدہ صورتحال کیوں ہے؟ اس سے قبل یہ دونوں ممالک اتحادی بھی رہے ہیں، اور یہ جو جنگ کی تھی صورتحال ہے ان دونوں ممالک کے درمیان، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور یہ جو ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ہے یا یہ جو نئی جنگ کا آغاز ہے، یہ کیسے پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے، اس خطے کو متاثر کر سکتا ہے؟ آج عالمی اسٹاک مارکیٹ میں کیسے لوگوں کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا؟ ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ آئیے، بہت اہم معاملہ ہے کہ گزشتہ روز ایران کی جانب سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے تافتان میں بمباری کی گئی تھی۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے تھے، اور ایرانی حکام نے یہ دعویٰ کیا، اور ایرانی حکام نے یہ کہا کہ پاکستان کے جن علاقوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے وہاں پر کچھ دہشت گرد گروہ ہے، کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو ایران میں دہشت گردی کر رہی ہیں، ان کے بیس ہیں وہاں پر، وہاں پر ٹریننگ کیمپس ہیں ان کو ہم نے تباہ کیا۔ ایرانی حکام نے کہا کہ یہ وہ دہشت گرد گروہ ہے کہ جنہوں نے گزشتہ مہینے ایران کی جو بارڈر والے علاقے ہیں، سرحد کے علاقے ہیں، وہاں پر پولیس کو نشانہ بنایا تھا، اور ایرانی پولیس کو لاتعداد ایرانی پولیس کے جو اہلکار تھے وہ انہوں نے مارے تھے۔ یہ وہ دہشت گرد گروہ ہے، اور اس کا جو بیس تھا وہ تافتان میں تھا، اس کو ہم نے نشانہ بنایا۔ اس پر پاکستان نے ابتدائی طور پر مذمت کی، اور پاکستانی حکام کا یہ کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے جو الزامات عائد کیے گئے یہ بالکل من گھڑت ہیں، اس طرح کا کوئی وہاں پر بیس کیمپ نہیں تھا، اور ایران کی جانب سے یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں 2 معصوم بچے اس میں جاں بحق ہوئے، اور 3 بچیاں اس میں زخمی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو ایران کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ دہشت گرد گروہ تھے، دہشت گرد تنظیمیں تھیں، یہ سارا جھوٹ پر یہ مبنی ایک پروپیگنڈا ہے۔ جس کے بعد پاکستان کی جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، انہوں نے مذاکرات کیے، انہوں نے اس معاملے پر ایک میٹنگ بلائی کہ اس معاملے پر کیا رسپانس دیا جائے، اس معاملے پر کیسا ایران کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے۔ گزشتہ روز تو پاکستانی حکام کی جانب سے جو ایرانی سفیر ہے ان کو بلایا گیا، اور ان سے اس معاملے کی پوچھ گچھ کی گئی کہ یہ ایران کی جانب سے یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے، اور اس طرح کی جو کشیدگی ہے اور کسی دوسرے ملک کی سرحد میں جا کر گھسنا یہ خلاف ورزی ہے ایئر اسپیس کی۔ پاکستان نے کہا کہ ایئر اسپیس کی خلاف ورزی کیوں کی گئی ایران کی جانب سے۔ بعد ازاں جب میٹنگ کی گئی اس کے بعد پاکستان کے جو ادارے تھے، پاکستان کی جو حکومت تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایران کو اس کا جواب دیا جائے۔ آج جمعرات کو پاکستانی ایئر فورس نے ایران کے کچھ علاقوں پر بمباری کی ہے۔ یہ ایران کے سرحد کے علاقے ہیں جہاں پر پاکستانی فورسز کی جانب سے بمباری کی گئی، اور پاکستان نے بھی آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج جو انہوں نے بمباری کی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے ان ملیٹنٹس گروپس کو، ان دہشت گرد گروہوں کو نشانہ بنایا ہے جو اس وقت بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یہ یہاں سے صورتحال اب واضح ہو گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اس وقت براہ راست کوئی زمینی تنازع نہیں ہے، یا ان کا کوئی اور، جیسے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کشمیر کا معاملہ ہے، یا دیگر جو ممالک ہے روس اور یوکرائن کا جیسے زمینی تنازع ہے جس کی وجہ سے، علاقائی تنازع ہے جس کی وجہ سے جنگ ہے۔ اب پاکستان اور ایران کے درمیان تو براہ راست کوئی زمینی تنازع تو نہیں ہے، لیکن یہی شاید وہ وجہ ہے، یہی وہ اصل چیز ہے کہ جس کو وجہ بنا کر ان دونوں ممالک کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے، اور یہ نئی جنگ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گی، کیونکہ ایران کی جانب سے نہ صرف ایران کی جانب سے شام پر بھی اور عراق پر بھی بمباری کی گئی ہے، اور ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی گروہ، جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس جو ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ گزشتہ دنوں ایران میں 2 بہت بڑے بم دھماکے ہوئے تھے جن میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایران نے یہ انتہائی سخت اقدام اٹھایا، اور ان کا یہ ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ ہم ہمارے خلاف، ہماری سرزمین کے خلاف استعمال ہونے والے یا ہمارے خلاف جتنی منصوبہ بندی کرنے والے ممالک ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ایک اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ایران کی اور امریکہ کی بھی سرجنگ جاری ہے۔ امریکہ نے پچھلے کئی سالوں میں ایران پر مختلف پابندیاں عائد کی ہیں، کچھ سینکشنز لائی ہیں، نیوکلیس سینکشنز لگائی ہیں، جس کے بعد ایران میں بھی اس وقت امریکہ کے حوالے سے کچھ غم و غصہ ہے۔ گزشتہ دنوں بھی کچھ نئی سینکشنز لگائی گئی تھی، اور امریکہ کی جانب سے یہ پیغام بھی دیا گیا تھا ایران کو کہ آپ
اپنے جو حمایتی یافتہ گروہ ہے، چاہے وہ یمنی اوسی ہے یا دیگر گروہ ہے، ان کے ذریعے پورے جو خطہ ہے اس کا ماحول نہ خراب کرے، اور ریڈ سی میں جو کشیدہ صورتحال ہے اس میں اپنا کردار ادا نہ کرے، اور اس معاملے میں آپ یمنی اوسی سے پیچھے ہٹیں، اور جو ریڈ سی کی جو تجارت ہے، بحیرہ احمر کی تجارت ہے، اس کو جاری رہنے دیں، آپ ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں، نہیں تو ایران پر بھی حملہ کیا جائے گا۔ براہ راست امریکہ شاید کہ ایران پر حملہ نہیں کر سکتا، امریکہ نے بھی اپنے اتحادی ممالک کے ذریعے ہی ایران پر حملہ کرنا ہے، یا اپنے جو جیسے کہ اسرائیل ہے، ظاہر ہے کہ اسرائیل نے اس وقت لبنان سے ایک جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ لبنان میں بھی اس وقت جو جتنے بھی گروہ کام کر رہے ہیں، حزب اللہ ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایرانی حمایتی یافتہ ہے۔ تو اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی جو جنگ تھی، جیسے کہ براہ راست اسرائیل حماس کی جنگ ہے، یمنی اوسیوں کی اور امریکہ اور برطانوی افواج کی جنگ ہے، ادھر ہم نے دیکھا کہ لیبنان کی اسرائیل کے ساتھ ایک جنگ جاری ہے۔ تو اس وقت پورا خطہ جو تھا یہ جنگ کسی کی صورتحال میں تھا، اور اتنے میں پاکستان اور ایران کے درمیان میں بھی ایک نئی کشیدگی شروع ہو گئی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت بہت مضبوط ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے آرمی چیف نے بھی امریکہ کا دورہ کیا تھا، اور انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے اقدامات اٹھانا پر انہوں نے زور دیا تھا کہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے، جس میں جو افغان سرزمین کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ افغانستان میں جو ملیٹنٹ گروپس ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ مہینوں سے دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں، یہ جتنے بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں، یہ پاکستان کے مختلف اضلاع میں یہ اپنے جو نئے کیمپس ہیں وہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور جو خاص کر کے جو افغانستان کی جو بارڈر ہے اس میں یہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اور افغانستان کے بارڈر سے یہ پاکستان میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو فینس لگائی گئی ہے ڈیورنٹ لائن پر، وہاں پر اس وقت کشیدگی پہلے سے ہی پاکستان کی جو ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ جاری تھی۔ ابھی جو ایران اور پاکستان کی جو ابھی ایک نئی جو جنگ کی سی صورتحال ہوئی ہے، یہ پوری دنیا کو اس پہ لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ خطہ تو ظاہر ہے کہ اسی لپیٹ میں آئے گا بھی، کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ جو ہی آج صبح یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد جو عالمی اسٹاک مارکیٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹ ہے، اس میں آج ہم نے دیکھا کہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا، خصوصاً جو پڑوسی ممالک ہے، چائنا، انڈیا اور دیگر جو ممالک، ہانگ کانگ، ان کی جو ہم نے دیکھا اسٹاک مارکیٹس تھی وہ بہت زیادہ ڈاؤن آ گئی۔ ایون کہ امریکی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں بھی جو کاروباری رجحان تھا وہ بہت زیادہ ڈاؤن رہا۔ اس جو کشیدہ صورتحال تھی اس کی وجہ سے لوگوں کے اربوں ڈالر ڈوب گیا اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں پاکستان اور ایران کی جانب سے یہی کشیدگی جاری رہتی ہے تو مزید ممالک کی بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، باقی ممالک بھی اس سے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔